حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت عمل میں آئی اور شہادت عمل میں آنے کے بعد حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ وہ جو ان کو شہید کرنے والے لوگ تھے وہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے. آدھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے اور آدھے حضرت حیدر کرار کے ساتھ ہو گئے تھے. مگر یہ سوال کہ حضرت حیدر کرار نے ان کو سزا کیوں نہیں دی؟ سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں. ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت عمل میں آئی اور شہادت عمل میں آنے کے بعد حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ لکھا کہ وہ جو ان کو شہید کرنے والے لوگ تھے وہ دو حصوں میں بٹ گئے تھے. آدھے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئے تھے اور آدھے حضرت حیدر کرار کے ساتھ ہو گئے تھے. اس جگہ بحث تھی کہ جناب حیدر کرار جو ہیں وہ کس قاعدے کے مطابق خلیفہ بنے. خلافت کا چناؤ پہلے ہو چکا ہوا تھا, دو آدمیوں پر آ کے ختم ہوا تھا, ایک حضرت عثمان اور ایک حضرت علی. تو جس صورت میں حضرت عثمان نہ ہو, حضرت حیدر کرار کا انتخاب پہلے سے شورا کے مطابق موجود ہے. اس وجہ سے ان کے لیے نئے انتخاب کی ضرورت نہ تھی. اور جتنے بھی وہ لوگ کہ جن کے بیعت کرنے سے حضرت صدیق اکبر خلیفہ مان لیے گئے تھے, ان سب نے حضرت حیدر کرار سے بیعت کر لی تھی. ان میں طلحہ و زبیر سب سے فرنٹ پر تھے جو بیعت کرنے والے لوگ تھے. اس لیے ایماندار طبقے میں حضرت حیدر کرار کی خلافت کا منکر کوئی شخص نہیں. مگر یہ سوال کہ حضرت حیدر کرار نے ان کو سزا کیوں نہیں دی, یہ ایک غیر منصفانہ سوال ہے. اس کی وجہ یہ کہ بغاوت کی تین قسمیں اہل علم کے نزدیک. اس کو شرح المقاصد جو کتاب حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ کی 2 جلد میں بڑی موٹی کتاب ہے, اچھا آدمی اٹھا سکتا ہے, عام کمزور آدمی نہیں اٹھا سکتا. وہ ہمارے زمانے میں جو پڑھایا کرتے تھے تو کہتے تھے یہ بوڑھے لوگوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں, یہ جوان آدمی کو پڑھنے کی کتاب ہے, اٹھائی نہیں جا سکتی تھی. علم عقیدہ کی کتاب ہے, شرح المقاصد نام ہے. تو اس کے طرح کے بغاوت کی 3 قسمیں ہیں. ایک ہے بغاوت اس بات کی کہ کوئی باغی ہو, اسلام کی حکومت کا تختہ الٹنا چاہے, اور تختہ اس لیے الٹنا چاہے کہ خود اقتدار حاصل کرنا چاہے, اور وہ جس کے خلاف وہ علم اٹھا رہا ہے وہ ٹاپل کیے جانے کا نہ ہو. اسلام یہ اجازت نہ دیتا ہو کہ اس کو آپ ٹاپل کر دیں. وہ آدمی کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرتا ہو اور اسلامی قاعدے کے مطابق حدود قائم کرتا ہو, عبادات کا نظام ضابطے کے مطابق کرتا ہو, تعزیرات کا نفاذ ضابطے کے مطابق کرتا ہو, اور ملکی حدود اور ملکی سرحدوں کی حفاظت اپنے فوجی اسباب کے ذریعے سے حسب ضابطہ کرتا ہو, اور لوگوں کے حقوق باقاعدگی سے پہچانتا ہو, امر بالمعروف کرتا ہو, نہی عن المنکر کرتا ہو, اچھے کاموں کا حکم دیتا ہو, برے کاموں سے روکتا ہو, تو وہ آدمی اس کے خلاف جنگ چھیڑنے کی کوئی اجازت نہیں. اسلامی طور پر کسی خلیفہ کے خلاف اس وقت جنگ چھیڑنے کی اجازت ہے جس وقت کے وہ صراحتاً کافر ہو جائے, یا وہ ایسا ظلم و ستم کرنا شروع کر دے کہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے قطر خلاف لوگوں سے مال چھیننا شروع کر دے, اور لوگوں کے جانوں پر حملے کرنے شروع کر دے, لوگوں پر ظلم و ستم کرے. یہ وقت ہے اس کے خلاف. دوسرا وہ باغی ہوتے ہیں جو گورنمنٹ کے خلاف, اسلامی حکومت کے خلاف علم اٹھاتے ہیں, ہتھیار اٹھاتے ہیں, لیکن وہ صرف مار پٹائی کے لیے, لوگوں کا مال لوٹنے کے لیے, وہ حکومت کے دعوے دار نہیں ہوتے. ان کا یہ پروگرام نہیں ہوتا کہ ان سے گورنمنٹ چھین لیں گے. وہ کہتے ہیں ہم کسی گورنمنٹ کی پرواہ نہیں کرتے. ان کا حکم قزاقوں کا ہے, لٹیروں کا. جو لٹیروں کے ساتھ سلوک کرنا ہے وہ ان کے ساتھ کرنا ہے. یعنی کبھی ہاتھ آ جائیں تو جانب مخالف سے ان کے بازو کو اور لات کو کاٹنا تاکہ آئندہ ڈکیتی نہ کر سکے. ان کا حکم قزاقوں کا ہے. اور تیسری صورت یہ ہے کہ جو لوگ مظلوم ہیں اپنا حق وصول کرنے کے لیے شور کریں اور حاکم وقت کے ساتھ جا کے جھگڑا کریں. علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ بار بار مصر کے گورنر کے بارے میں
آپ کی بارگاہ میں آ کے درخواست کی جاتی رہی کہ آپ یہ گورنر بدلیں، یہ ظلم کرتا ہے، بنو امیہ میں سے ہے. لیکن حضرت تو اپنی نیک نفسی کے ساتھ تبدیل کر کے دوسرا آدمی دیتے. لیکن یہ مروان بیچ میں جو تھا نا، یہ چمچے علی سٹ کلو اللہ بچائے، وہ تو اللہ کے نیک بندے تھے، اپنی نیک نیتی کے ساتھ سارے کام کر رہے ہیں. لیکن یہ آدمی بے ایمان ہے، یہ ان کو کہتا ہے کہ آگے سے زیادہ ظلم کرو. اس کی وجہ یہ کہ اگر تم نے یہ لوگوں کو اس طرح کی آزادی دی کہ جب بھی چاہیں گورنر بدل ڈالیں تو پھر پورے ملک میں شور مچے گا، ان کا اتنا پیچھو تاکہ ان کی آواز ہی بند ہو جائے. تو پہلے گورنر کے مقابلے میں دوسرا جاتا وہ زیادہ ظلم کرتا، تیسرا جاتا وہ اور زیادہ ظلم کرتا، چوتھا. اس سے کرتے کرتے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تک نوبت پہنچی. یہ ایک لمبی تفسیر ہے، وقت تھوڑا ہے. مراد یہ کہ یہ ایک قسم ہے بغاوت کی کہ جس میں باغی کا حکم باغی کا نہیں ہے، اس کا حکم مظلوم کا ہے. اس لیے علامہ طبرانی فرماتے ہیں یہ حکم یہ باغیوں کی صفت میں نہیں ہے. رہ جاتی ایکشن کسی نے کیوں نہیں لیا. حضرت علامہ طبرانی رحمۃ اللہ نے شرح المقاصد کے اندر اس چیپٹر کو چھیڑتے ہوئے ذکر کیا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جس وقت کوئی باغی بغاوت کرے آپ اس کو بغاوت کی حالت میں پکڑ لیں، پھر تو سزا دینے کا حق رکھتے ہیں. لیکن اگر وہ بغاوت سے پہلے توبہ کر کے سرنڈر ہو جائے تو ایسی حالت میں اس کے خلاف کوئی ایکشن لینا درست نہیں ہوتا. تو یہ جو تھے لوگ، کیا حضرت حیدر کرار کے پاس پیش ہونے والے اور کیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پیش ہونے والے، یہ دونوں گرفتار ہونے سے پہلے خود بخود جا کے سرنڈر ہوئے تھے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ تو خلیفہ ماننے نہیں جاتے تھے. ایکشن کا سوال جناب حیدر کرار پر آتا تھا. پر اب مطالبہ کرنے والا مطالبہ کس طرح کر سکتا ہے؟ آدھے بندے ان کے ساتھ ہیں، آدھے بندے ان کے ساتھ ہیں. پھر ہیں ان باغیوں میں سے کہ جو گرفتار ہونے سے پہلے جو سرنڈر ہو گئے، اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا. آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ مینار ہدایت تھے تو پھر ان کو خلیفہ کیوں بنایا گیا؟ بیعت کرنے کے وقت شرطیں بتائی جاتی ہیں یا بیعت لینے کے وقت شرطیں کس نے بتلائی ہیں؟ امام حسن نے بتلائی. تو قصہ کیا رہ گیا؟